السلام علیکم، میں حارث امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جو ہے پروموٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو اب فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ یہ عہدہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور کافی لوگ اس کی اہمیت بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، کن کن سیکٹرز میں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ پاکستانی عوام کے اوپر اس عہدے کا کیا اثر پڑے گا۔ کیا ان کے اندر خوف و ہراس اس کو سن کر دیکھ کر پایا جائے گا یا نہیں، وہ ان کو مزید اعتماد اپنی فورسز کے اوپر ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستانی جو افواج کے لوگ ہیں، جو مزید آفیسرز ہیں، جو آنے والے دنوں میں آرمی چیف بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کون سی سیاسی جماعتیں، حکومتی اور اپوزیشن کی جماعتیں اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہے، اور ایک اور اہم پہلو ہے اس کا جو کہ ہے بین الاقوامی سطح پہ، کہ باقی جو دنیا کے دیگر اہم ممالک ہیں وہ پاکستان کے اس فیصلے کو کس طریقے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس پر تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو خضدار میں بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے دشمن کی جانب سے، بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک مرتبہ پھر سافٹ ٹارگٹ چوز کیا گیا ہے، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دشمن میں اتنی تڑ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر سامنے سے وار کرے، سامنے سے مقابلہ کرے۔ نہتے بچوں کو دوبارہ سے جو ہے دہشت گردی کی وہ زد میں آئے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس واقعے کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں رکھیں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ فائن سر۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ تماشا کرائے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ کل کے ہمارے آرمی چیف جو آج فیلڈ مارشل ہیں، کل سے ہی ان کے نام کے ساتھ ٹائٹل جو ہے یعنی رینک امپروو ہو گیا ان کا، فیلڈ مارشل ان کو کہا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ یہ اگر اس کو ایک روٹین کی کارروائی سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو ایک سٹنگ آرمی چیف کو پروموٹ کیا گیا، ان کے رینک کو کیوں کیا گیا؟ اس کا ایک تو ابتدائی سبب یہی ہے کہ جو 10 مئی کو واقعہ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ جو جنگ تھی وہ کنکلوڈ ہوئی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طرح سے یعنی اس آپریشن جس کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا، سیسا پلائی دیوار، تو پاکستان کی تینوں سروسز نے جس طرح سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے دشمن کا مقابلہ بھی کیا اور برتری بھی اپنی ثابت کی ہے۔ ایک تو اس کا یہ پس منظر ہے، لگتا ہے کہ اسی کو ایک بنیاد بنا کر ان کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ ریپرکشنز جسے کہتے ہیں، مضمرات، کہ انسائیڈ پاکستان، انسائیڈ ہماری آرمڈ فورسز کے اندر، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کی ہے، اس میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ انڈیا میں زیادہ اس بات پہ بات ہو رہی ہے، تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ کل سے لگا ہوا ہے اور اچھا خاصا انالیسس اس بات کا ہو چکا ہے کہ اس ریجن میں یعنی جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو اس وقت کون فیلڈ مارشل ہوا کرتا تھا؟ پاکستان اور ہندوستان جب دو الگ ملک بن گئے ہیں تو پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس میں جنرل ایوب جو تھے، جو انہوں نے اپنے لیے خود ہی فیلڈ مارشل پہ اپنے آپ کو پروموٹ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں مارشل لگا، پھر وہ میں جنرل ایوب کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے اور پہلے فیلڈ مارشل بھی تھے، پہلے فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ اس میں بھی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ کس طرح سے بنے، پھر وہ پاکستان میں 10 سال تک برسر اقتدار رہے، تو پاکستان کا پیک کا زمانہ تھا اس وقت۔ تو مثالی تعلقات پاکستان اور امریکہ کے اس ریجن میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں اس وقت رونما ہوئیں جن میں پاکستان نے امریکن انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے بہت سارے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت کا یعنی جنرل ایوب کا جو دور ہے اس کو سنہری دور کہا جاتا ہے، کہ پاکستان میں زرعی انقلاب آیا اور پاکستان میں انڈسٹریل انقلاب آیا، لیکن ہر عروج کو جس طرح سے زوال ہے تو وہ ایک زمانہ گزر گیا۔ لیکن دوسری جو میرا خیال ہے کہ تمام اس کی اگر توجیہات پہ گفتگو کی جائے تو ایک فیلڈ مارشل کا جس طرح سے رینک بنتا ہے اور سید عاصم منیر اس پر فائز ہوئے ہیں، تو وہ تمام تقاضے جو زمینی ضروریات کو پورے کرتے ہیں وہ تو موجود تھے۔ یعنی آپ تک دیکھ لیں کہ دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے فیلڈ مارشل ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں فیلڈ مارشل مونٹگومری ہوا کرتے تھے، پھر اسی طرح سے جنرل رومیل ہے، ان کو بھی جرمن شاید فورسز اگر نے کہا جائے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے فتح دی ہے،
تو صرف یہی وجہ تھی ان کو اس عہدے پر فائز کرنے کی؟ اور اس کے علاوہ کون سی وجہ ہو سکتی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مختلف لوگ بات کر رہے ہیں، سیاسی وجوہات ہو سکتی ہے، اس طرح میں نے انٹرو میں بولا کہ اس کا سیاسی امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، بین الاقوامی بھی ہو سکتا ہے، یس جو اس کا امپیکٹ ہے، وجوہات بھی ہو سکتی ہیں سر، نہیں وہ وجوہات کیونکہ یہ اس فیلڈ پر جو اس منصب پر جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی انٹرپریٹیشن ہم کریں گے، اور اس میں یہ کہوں گا، میرا بھی اس میں ایک ٹیک ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ایک تو اس کا امپیکٹ آئے گا ان سائڈ پاکستان، اور دوسرا امپیکٹ ہے انڈیا میں، اور تیسرا امپیکٹ اگر آپ کہیں بائی ایکسٹینشن تو وہ یہ ہے کہ ورلڈ پوری دنیا میں اس کا کیا میسج پاکستان کی طرف سے جائے گا. اگر اس کو سیگمنٹ وائز دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم شروع کر لیتے ہیں. ایک تو ہم نے جنگ کے پس منظر میں کہا کہ یہ ایک بنتی تھی، ان کو اپریشیٹ کرنا تھا، اور تمام سروسز نے جس طرح سے ہمارے سروس چیفز نے بھی اعتماد کا اظہار کیا، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، تو اس میں جس طرح سے یہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے تو لگتا تو ہے کہ اسی تناظر میں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے. اگر وہ پروموٹ ہوئے یا رینک ان کا امپروو ہوا ہے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو فیلڈ مارشل تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ایز دے سے ایڈیومیٹیکلی کہ دا مین وڈ ڈائی ان ہز بوٹس، یعنی وہ سروس میں ہی رہیں گے. فیلڈ مارشل بننے کے بعد وہ پاکستان، وہ ریٹائرمنٹ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو دوسری صورت اس میں یہ ہے جو امپیکٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک امپیکٹ پاکستان کے ان سائڈ بھی آئے گا. ایک تو بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ تو ایک 5 سال اپنے پورے کرے گی. آپ فکر کریں، یا وہ لوگ جو اس گورنمنٹ کے معترض ہیں یا اس کے مخالف ہیں، وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی لکھ کے رکھ لیں کہ شاید یہی سسٹم چلے گا. کیونکہ اگر اس سسٹم کی جو ضمانت ہے، اور اگر یہ کہا جا سکے کہ یہ سسٹم لاسٹ کرتا ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ والا، تو پھر جو ان کو اقتدار میں لے کر آئے جو سپورٹرز ہیں وہ تو چاہیں گے. تو ایک بائی انٹرپریٹیشن یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان کے میڈیا میں بھی بات ہو رہی، سوشل میڈیا میں خاص طور پر بات ہو رہی ہے اس بات پہ کہ یہ انہوں نے ایکسٹینڈ ان کا پیریڈ جو ٹینیور ہے جنرل عاصم منیر کا وہ نہیں کیا، اپنی حکومت کو. آپ نے مجھ سے سر اس سوال سے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ دوسری کون سی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ آپ نے خود بیان کر دی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ ہے، دوسری وجہ اس کی یہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. یہ پازیٹیو جو چیز ہے نا وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. ایک تو ان کو پرسنل، یعنی سید عاصم منیر کو جو فائدہ ہوا، ان کا رینک امپروو ہو گیا، فیلڈ مارشل بن گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جس نے یہ کام کیا، جس کے دور میں یہ جنگ لگی، اور اس کا ایک کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. تو وہ کریڈٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ٹرانسلیٹ اگر ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ بھی لاسٹ کرے گی. اور ایئر چیف کی مدت بھی بڑھا دی ہے سر، ان کی بھی ریٹائرمنٹ. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، وہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل اپوزیشن کے حوالے سے تحریک انصاف کا فیوچر. اس کی فکر کیجئے آپ. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے کام جو تحریک انصاف نے اس جنگ کے دوران اور اس سے پیشتر آرمی کو ٹارگٹ کر کے کیے ہوئے تھے، ان کو پے بیک کرنے کا موقع آ گیا ہے. تو وہ جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی ڈیل چل رہی ہے، ایک تو وہ اٹ وڈ ڈائی ڈاؤن نیچرلی. میں کوئی بہت بڑا کلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آنے والے دن تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کچھ اچھے نہیں لگتے کہ عمران خان کے دونوں دشمن ہیں، عاصم منیر بھی اور شہباز شریف بھی. تو اگر وہ فیلڈ مارشل بن گئے تو وہ کہیں نہیں جا رہے، اور اس گورنمنٹ نے جنگ بھی جیتی ہے اور پروموٹ بھی کیا ہے، فیلڈ مارشل بھی بنایا ان کو، تو یہ گورنمنٹ بھی کہیں نہیں جا رہی. تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ اس گورنمنٹ کو جتنا ٹف ٹائم تحریک انصاف نے دیا تھا، نیچرلی مجھے تو نہیں لگتا. بہت سارے ایسے سوال ہیں جو اس میرے ایزمپشن سے نکلیں گے، ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا امیجیٹ امپیکٹ جو ان سائڈ پاکستان آیا ہے اس کے بارے میں نے اشارہ کیا. آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے گا، وہ سود سمیت واپس ہوگا. کوئی کسی مغالطے میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، مجھے نہیں لگتا. ویسے شاہ جی مجھے ایک بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آ کر اسی پر مزید بات بھی کریں گے. خواتین و حضرات یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. شاہ جی اس فیصلے سے، یعنی کہ جو ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے، اس سے عوام کو خوف زدہ ہونا چاہیے یا پر اعتماد ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب وہ آرمی چیف تھے تو عوام اس وقت بھی خوف زدہ تو نہیں تھی، لیکن جنگ کے زمانے نے جو اعتماد بحال کیا نا بطور قوم، تو ہم نے لوگوں کو اس طرح سے بھی سنا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے یہ کہا گیا
اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بلکہ اس کو نیشنل کوڈ کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ گھاس کھا لیں گے لیکن پاکستان کا دفاع کریں گے. جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا, یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا کہ 1000 سال تک بھی جنگ انڈیا سے لڑنا پڑی تو لڑیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پنچز کا درجہ رکھتی ہیں. تو اس آرمی پہ اتنا زیادہ اعتماد اس 4 روزہ جنگ میں بحال ہوا ہے, اور عام پاکستانی اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور پروٹیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی کو جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے, ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے, یہ کر لیں گے. آپ کے سوال کا ضمناً جواب دے رہا ہوں. اصل گفتگو جو کر رہے تھے ہم وہ یہ تھی, میں نے اپنے آج کے پروگرام کا آغاز غالب کے اس شعر سے کیا تھا جس میں نے 2 چیزوں کا تو ذکر کر دیا. ان سائڈ پاکستان, وہ شعر کے تماشا کر رہے ہیں محو آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, کہ پروموٹ تو ہوئے ہیں سید عاصم منیر, لیکن دنیا اپنے اپنے انداز سے اس کی تعبیر کر رہی ہے. تحریک انصاف جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کو خوف آنا چاہیے, اس کو ڈر لگنا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی اب تک کیا ہے بہت خوفناک رول ویسے. لیکن شاہ جی یہاں پر میں انٹرپٹ کروں گا, وہ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ عوام کو, آپ کی گفتگو سے لگا کہ عوام کو مزید ان کا اعتماد بڑھے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف تو وہ جماعت ہے جس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ووٹ لیا تھا پاکستانیوں کا, یعنی کہ 2/3 پاکستانی ان کے ساتھ کھڑا ہے, ووٹر ان کے ساتھ کھڑا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کو خوفزدہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی اکثریت کو بھی خوفزدہ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے جس انداز سے یہ سوال فارمولیٹ کیا ہے نا, میں اس کو ہی اگر کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر یہ کہوں, میری بات ویسے یہ بات نہیں, آپ کے اس محدود سے یہ جملہ مترضہ کا جواب دے رہا ہوں. اگر 2/3 میجورٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اختیار دے دیتی ہے, یا اس جو 2/3 میجورٹی ان کو ملی ہے جی, اور وہ پاور میں آ گئے ہیں, اور وہ اختیار عوام نے دیا ہو یا نہ دیا ہو, وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کے تمام اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, پاکستان کے دشمنوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی وہی زبان استعمال کریں. میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ریکارڈ پہ رہنا چاہتا ہوں, نہ مجھے تحریک انصاف سے کوئی تکلیف ہے, جمہوریت پسند ہوں, ان کا رائٹ ہے, وہ پولیٹیکل اپوزیشن کر سکتے ہیں, جس چیز پہ وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن عوام نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے دشمن جو پاکستان آرمی کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں, ان کے منتخب نمائندے یا ان کی پارٹی کا ہیڈ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور 2/3 میجورٹی دی ہے, وہ یہ زبان استعمال کرنا شروع کرے. ایک تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. آپ نے کہا کہ وہ پاور میں آ جائیں, پاور میں تو وہ نہیں آئے سر. نہیں, پاور میں کیوں نہیں آئے؟ اگر 2/3 میجورٹی رکھنے والی پارٹی, 2/3 میجورٹی صرف شہباز شریف صاحب نے لی تھی. نو پاور میں تو شہباز شریف صاحب ہیں. نہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے, گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی. اس پروگرام کو کسی اور دن پہ کر لیں گے کہ پاکستان میں کس کے پاس ریئل فورس ہے, کون اقتدار میں ہے. اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. بالکل, میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے کے بعد عوام کو خوش ہونا چاہیے یا خوف آنا چاہیے. میں نے کہا کہ عوام تو خوش ہیں کہ جنگ جیتی ہے, دشمن کے خلاف جنگ جیتی ہے, اور کمانڈر نے یا سپہ سالار نے جو جنگ جتوائی ہے اس کو اس کا اجر یہ ملا ہے کہ پاکستانی قوم نے, جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں شہباز شریف, انہوں نے اس کو اس کے رینک کو پروموٹ کر دیا ہے. ہوگی نا یہ بات. اگلی بات یہ آتی ہے کہ جس نے جو رویہ اس سارے زمانے میں یا اس مدت میں اختیار کیا, خاص تو چھوڑ دیجیے آپ, یعنی پیس ٹائمز میں جو کچھ پاکستان میں کوڈی سیاسی سطح پہ ہو رہی تھی نا, اس میں جو بھی زبان استعمال کی گئی, جنگ کے دنوں میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں ٹوٹلی غلط کہہ رہا ہوں, میری اسیسمنٹ یہ ہے, میں نے کہا تھا میرا اندازہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اچھے دن اب نہیں یاد رکھنے چاہیے یا امید نہیں رکھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے برے دن نہ آئیں گے. چلیں یہاں تک یہ بات ہو گئی, پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے ہندوستان کو شکست دی ہے, اگر معروف معنوں میں بات کی جائے, ظاہر ہے اگر لڑائی ہوتی تو کسی ایک فریق نے تو جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے. انڈیا کے اندر اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے. وہ آنے والے دنوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں, وہ پلٹ کے وار کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہزیمت ان کو ہوئی ہے. ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کا ہر جملہ نہ صرف مودی کی غلط پالیسیز پہ جا کے ختم ہوتا ہے, وہ پے بیک کرنا پڑے گا مودی سرکار کو بھی کہ انہوں نے ناقص پلاننگ کی تھی, منصوبہ بندی غلط تھی, انہوں نے پاکستان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا تھا. اب ایک اور طرح کی جنگ ہندوستان کے اندر بھی شروع ہوئی ہے. لیکن آرمی چیف کا نام, وہ رات کو سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ عاصم منیر کو خوف کی علامت سمجھتے ہیں
दुश्मन के दिल में इतनी धाक इसकी बैठी है। और अब उनको इस बात का पता है, एक एंगल इसका और भी है मेरी इस गुफ्तगू का, वो ये है कि ये हिंदुस्तान भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है कि ये सीज़ फायर जो हुआ ये एक पॉज है, इट हैज द वॉर एंड नहीं है, एंड नहीं है, द वॉर विच हैज़ नॉट येट बिगन। ये जंग नहीं है जो पाकिस्तान हो, ये कॉन्फ्लिक्ट है, बैटल फील्ड, आप एक बैटल कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भी पाकिस्तान को टेस्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी अपनी प्रोविस पॉलिटिकल और मिलिट्री माइट साबित करके अब और भी तैयारी करनी है। ये इंडिया के लिए एक चेतावनी है। मेरे अलावा शायद किसी ने ये बात नहीं कही, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि पाकिस्तान ने उस आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का रैंक देकर हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ना तो ये गवर्नमेंट रिटायर होने वाली है, ना आर्मी चीफ रिटायर होने वाला जो कि फील्ड मार्शल बन गया है, ना एयर चीफ जो है हमारा वो रिटायर होकर कहीं जाने वाला, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, उनको कहा गया, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वैसे उनको कौन सा रैंक दिया जाता है ये मैं अभी खबर नहीं आपको दूंगा, उनका भी रैंक जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, वो भी इधर ही रहेंगे। पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज ने, तीनों चीफ्स ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि पाकिस्तान के जो सिस्टम है डिफेंस का, इसको इम्प्रेगनेबल बनाने के लिए ये जो पॉलिसी अभी तक थी, यानी तीनों सर्विसेज चीफ्स ने जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया और उन्होंने अपने अपने हिस्से की प्लानिंग करके हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान की 50 साल बाद जाके कहीं जाके उन्होंने बरतरी साबित की है, तो दुनिया भी उसकी मुतरिफ हुई है। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी जारी रहेगी। अच्छा शाह जी देखें, कोई ये जारी रहेगी, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के एयर चीफ को और यानी आर्मी चीफ को सीन पे रहना चाहिए था, दुश्मन को यह बताने के लिए कि हमारी पॉलिसीज़ वही हैं जो हमने 10 मई तक आपको साबित की हैं। ये जब भी कभी पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला टाकरा होता है, वो टेक्नोलॉजी की मदद की वजह से हो या किसी और वजह से भी हो, पाकिस्तान भी तैयारी में रहेगा, इंडिया भी तैयारी में रहेगा। तो दुश्मन को खौफ में मुब्तला करने के लिए इन दोनों, एयर चीफ का भी और इनका भी, आप कह सकते हैं नेवल चीफ का नाम नहीं आ रहा बीच में भाई, वो नाइस गाइज हैं, ठीक है। उनका मौका अभी नहीं आया था, जब वो मौका आएगा तो वो भी अपनी बर्तरी जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर साबित करेंगे। लेकिन शाह जी जो भी आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जो भी ऑफिसर्स होते हैं और ख़ास तौर पर जो 3 स्टार जनरल होते हैं, जिन्होंने 4 स्टार जनरल बनना होता है, जिन्होंने कमान संभालनी होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, तो वो वी बिलीव कि वो तमाम तर ऑफिसर्स इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं। तो क्या ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि एक जिसने जंग जीत ली है तो उसको स्टे करना चाहिए, तो इससे तो उसकी तरक्की पे जो उनके पीछे एक लॉट आ रही है उनकी तरक्की पे तो फ़र्क पड़ेगा, वो तो अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होकर घर चले जाएंगे। वैसे सिर्फ इस एक वाक़े की बुनियाद पर आपने जिस सिंड्रोम की तरफ इशारा किया है ना, उसको नलीफाइड नहीं किया जा सकता, नलीफाई नहीं किया जा सकता कि ये होता है। जब भी किसी आदमी ने आर्मी चीफ, यानी जब भी किसी जनरल ने आर्मी चीफ बनना होता है तो लाइन में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, बाकी उन्हें रिटायर हो जाना होता है। एक तो ये प्रैक्टिस है। दूसरी बात यह है कि जंग के ज़माने में पूरी की पूरी आर्मी जो है वो इन्वॉल्व होती है। ये मिलिट्री माइट थी जो पाकिस्तान ने साबित की है। इस मोमेंट पे वो सब तीनों हम फ़र्ज़ भी कर लेते हैं और नज़र भी आया कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान की इस जंग का मुकाबला किया है, अपनी सुपरियॉरिटी जो है वो साबित की है। इस वक्त मेरा ख्याल ये बात नहीं है। अब पीस टाइम्स पे ये बात ज़रूर कही जा सकती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ आमतौर पर ये बात करती हैं कि जी फ़लाँ होना चाहिए था, फ़लाँ होना चाहिए था। जिस तरह से आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के रास्ते में इमरान खान की तरफ से जितनी रुकावटें, अब तो रिकॉर्ड पे चीज़ें आ गई हैं कि एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि आसिम मुनीर को नहीं बनना चाहिए। उसकी कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं। अब सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो उसमें से बहुत मज़ेदार चीज़ें भी बहुत सारी आती हैं। मैं आज भी देख रहा था, आपने भी उसका जिक्र किया कि कमर जावेद बाजवा ये सोच रहा होगा कि यार अगर इस तरह से फील्ड मार्शल बना जा सकता था तो मैंने तो ये ट्रेन मिस कर दी, मैं भी इस किस्म का कोई पंगा कर सकता था। लेकिन भाईजान बात असल में ये नहीं है। बात कि मिलिट्री माइट साबित करती है। इंडिया की मिलिट्री माइट कम थी। अगर पाकिस्तान के मुकाबले पे उसका कन्वेंशन सिस्टम, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी का, रफ़ाल का J-10C के साथ मुकाबला किया जाए, बैटल ना होती तो ये साबित ना होता। लेकिन जिस चीज़ ने साबित किया वो है आपकी एक तो पॉलिटिकल प्रोविस कि रिजॉल्व था आपका, दूसरा मिलिट्री माइट, और तीसरा जनरल्स लड़ते हैं। जैसे मैं अक्सर बेशतर वो शेर कोट करता हूँ कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरहुरु ज़िल्ले इलाही होंगे,
सब फोर्सेस ने मिलकर काम किया है, लेकिन क्रेडिट तो ज़ाहिर है कि ज़िले इलाही को ही जाना है। दूसरा, कन्वर्सली स्पीकिंग, एक और भी काम इसमें ये होता है कि दुश्मन पर ताकत जो है ना उसकी धाक बैठाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने रैंक एंड फाइल में ना एक तो कंसोलिडेशन रखें, सॉलिडारिटी रखें, जो पाकिस्तान इस वक्त तक तो कामयाबी से कर रहा है। हिंदुस्तान को अलबत्ता ज़रूर अपने रैंक्स एंड फाइल्स को देखना चाहिए। उनके यहाँ शिकस्त की जो पेनिट्रेशन है ना वो हर जगह पे नज़र आ रही है। आपको पाकिस्तानी जो है वो सेलिब्रेशन के मूड में नज़र आते हैं। उसका क्या सबब है? हिंदुस्तान के मिजाज में, अवामी मिजाज में, सियासी सतह पे और कन्वर्सली स्पीकिंग पाकिस्तान में हर सतह पे आपको एक मार्क्ड डिफरेंस नज़र आता है। शाह जी, जाते जाते आपसे खुशदार में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है यार वो बहुत खौफनाक है। और अगेन मैं आपको ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से कहा और ISPR के DG ने जिस तरह से कहा है, हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ को ही इस्तेमाल किया है। 2014 में APS का वाक़या पेशावर में हुआ था, हमारे 150-200 बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई थी। गॉड फॉरबिड कि इस तरह का कोई और वाक़या हो। मुझे लगता है, मुझे आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि पिछले प्रोग्राम में अपने कि पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये अली मीर में जो वाक़या पहले 2 दिन पेशतर हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्टली उसी तरह का कोई ये काम किया गया। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को वहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो तालिबान के पास भी ड्रोन कॉप्टर्स मौजूद हैं, तो आर्मी भी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी पोजीशन आज क्लियर की है कि मीर अली में जो वाक़या हुआ था उसमें पाकिस्तान की इंटेंशन ये नहीं थी। उसमें बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जिसको आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इंडिया इस्तेमाल करता है, TTP इस्तेमाल करती है। मुझे लगता है कि मीर अली का वाक़या और जो बलूचिस्तान खुशदार में आज जो वाक़या हुआ है इसमें कोई एक लिंक है, जिसमें इंडिया के फुटप्रिंट्स जो पाकिस्तान की तरफ से आज फिर इस बात का एक मरतबा जिक्र किया गया है कि यानी एक ओपन वार में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद आपने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाई है, आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इंडिया इस किस्म की और भी बहुत सारियाँ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में डाल सकता है। थैंक यू वेरी मच शाह जी। ख़वातीन और हज़रात, आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान है, आपकी नज़र में आपके अंदर जो एतमाद है वो बहाल हुआ है उनके इस प्रमोशन के साथ, या आप खौफज़दा हुए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।